یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت کا شکر و ہے اس کی توفیق سے ہمارا اس سے بہت سے آدمی کی طرح رحمت و رضوان میں ہمارا یہ یقین ہے، اعتقاد ہے کہ ہم آئے نہیں ہیں، ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں محدث اعظم نے بلایا۔ ہمارے بھائی جو ہیں حضور محدث اعظم ہند ہیں، ہم کو بلانے والے محدث اعظم ہند ہیں، اور آج ہم ان کی محبت میں، ان کی عشق میں، ان کی دعوت پر ہم آئے ہیں، اور اس اعتقاد کے ساتھ آئے ہیں کہ محدث اعظم ہند آپ دلہا ہیں اور ہم باراتی ہیں۔ جس طرح دلہا اپنے باراتی کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا، وہ چاہتا ہے کہ ہمارے باراتی خوش رہیں، خالی ہاتھ آئے ہیں، دامن مراد کو پھاڑ کے جائیں، اس اعتقاد کے ساتھ ہم یہاں آئے ہیں، اور ہمارا یقین ہے ہمارا محدث ہمیں دے گا۔ محدث اعظم کی روحانیت ہمارے ساتھ ہے، اب کیوں نہ ہو آج ہم جس کے دامن سے جڑے ہوئے ہیں وہ ذات شیخ الاسلام کی ہے، رئیس المحققین کی ہے، امام المتکلمین کی ہے، ذریت کی جان کی ہے، اشرفیت کی پہچان کی ہے، ہمارے شیخ الاسلام کی ہے۔ ہم ان کے دامن سے وابستہ ہیں، اور ان کے وسیلے سے، اور فاضل علوم اسلامیہ حضرت حسن عسکری میاں صاحب کے وسیلے سے سجادہ نشین ہے، ہم بارگاہ محدث میں حاضر ہوں گے، ہمیں یقین ہے ہماری حاضری قبول ہو جائے گی۔ آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ ہم آپ کے مشکور ہیں، شکر گزار ہیں، ہم صاحب سجادہ کی طرف سے بھی ہم آپ لوگوں کے مشکور ہیں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے، حضور محدث اعظم ہند کے آستانے پر آپ آئے، ان کے فیوز و برکات سے مالا مال ہونے آئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ آئے ہوں، آپ کے رہنے میں کوئی تکلیف ہو گئی ہو، آپ کے کھانے کے انتظام میں ہم سے کوئی کمی ہو گئی ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ہم آپ کو نہیں کر سکے ہوں پرووائڈ آپ کے مزاج کے اعتبار سے، تو آپ محدث اعظم کے گھر کا بچہ سمجھتے ہیں، معاف کر دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے کہ ہم آپ کا وہ انتظام نہیں کر پائے جس خواہش کا ہو سکتا ہو۔ آپ میرے محدث اعظم ہند، میرے پرنانا کے حضرت کے ٹاپر دادا کے غلام ہیں، چاہنے والے ہیں، عاشق ہیں، ماننے والے ہیں، اور ان کے بارگاہ میں آئے ہیں، ان کی دعوت پہ آئے ہیں۔ ہو سکتا ہو آپ کے انتظام میں ہم لوگوں میں کوئی کمی رہ گئی ہو، تو اپنا سمجھ کر معاف کر دیجیے گا، اور سنیے اب نیکسٹ ٹائم جب آئیے گا اوروں کو بھی فیضان محدث اعظم ہند سے مالا مال کرنے کے لیے، اور اس وقت جو ہے اگلے سال 60واں ہے، کون سا ہے؟ 60 ہے۔ ارے میرا محدث پہلے سے پہلے میں بھی عطا کر رہا تھا، دوسرے میں بھی دے رہا ہے، تیسرے میں بھی، اور 60 سال آنے والے 50 میں بھی دیا اور 60 میں دیا۔ اور کمال تو دیکھو، اس محدث اعظم ہند نے ایک ہی وقت میں تمہیں اپنا جانشین بھی دکھا رہا ہے اور سجادہ نشین بھی دکھا رہا ہے۔ حضرات یہ کم خانقاہوں میں دیکھنے کو ملتا ہے، اس لیے کہ جب تک کوئی جاتا نہیں تب تک کوئی آتا نہیں۔ اکثر دیکھنے کو یہی ملا ہے، انتظار کرتے جلدی جائیں تب ہم وہاں بیٹھیں گے،
اور جانے والا بھی چھوڑنے کا نام نہیں لیتا. اور اس کے بھی سجادگی کے پیچھے جنگ بھی ہے. لوگ کہتے سجادگی بہت اہم ہے, اس کو پکڑ کے رکھو, جانے مت دو. مگر شیخ الاسلام نے سجادگی کو چھوڑ کر کے حسن میاں کو اپنی جگہ بیٹھا کر کے دنیا کو یہ درد دیا ہے کہ میں اپنی طبیعت سے نہیں چلتا, محدث اعظم کے روحانیت سے کی روحانیت سے چلتے ہیں, وہ محدث اعظم کے در میں رہتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ شیخ الاسلام نے کیا چنا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کس کو چنا ہے. ہم چننے میں بھی دیکھتے ہیں کیسے کو چنا ہے. ہم کچھ نہیں دیکھتے, ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ فاضل علوم اسلامیہ کی محنت ابھی بورسط کی سرزمین پر, آپ کو کچھ معلومات ہے کہ نہیں ہے؟ ہم تو تھے, پوری کارروائی میں تھے. ایک مختصر سے وقت میں ایک اسکول کا بہت لمبا چوڑا پروجیکٹ ہم نے لا کے کھڑا کر دیا. ایک لمبا چوڑا پروجیکٹ لا کے کھڑا کر دیا. الحمدللہ اس کا اثر یہ پڑا, آسان ہو گیا ہمارے لیے ایک اسکول کو قائم کرنا. سبحان اللہ. زمین ہمارے ہاتھ میں آ گئی. آج بہت جلدی آپ اپنی نگاہوں کے سامنے اس پروجیکٹ کو دیکھیں گے. اس میں حمزہ میاں صاحب بھی تھے, حسن میاں صاحب بھی تھے, بابا صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے, ہم بھی اس میں موجود تھے, مختلف لوگ بھی تھے, مشن کے بہت سارے لوگ تھے, سارے لوگ تھے. اور الحمدللہ لوگوں نے مل کر کے, شیخ الاسلام کے تمام غلاموں نے یونائٹ ہو کر کے, متحد ہو کر کے کام کیا. ہمارا دوسرا پروجیکٹ ساری کی سرزمین پر بھی ہے. انشاءاللہ وہ بھی منظر عام پر آئے گا, عمل میں آئے گا, اور انشاءاللہ تعالی ہم کامیابی اور کامیابی کے طریقے سے آگے بڑھتے رہیں گے اور حضور شیخ الاسلام کی دعائیں لیتے رہیں گے, تاکہ لوگ یہ نہ کہیں خالی گفتگو ہی کرتے ہیں. خالی ہم گفتار کے راجا نہ بن جائیں, لوگ گفتار کے راجا نہ بنے بلکہ غلام خواجہ بنے. ہمیں کام کرنا ہے اور ہمیں مل کے کام کرنا ہے. اور محدث اعظم ہند کی بارگاہ سے آپ یہ سپنا دیکھ کے نہ لے کے جائیے, بلکہ یہ کام اپنا سمجھ کے جائیے. بورسط کی سرزمین پر جو فضل علوم اسلامیہ نے قدم کو اٹھایا ہے, ہاتھ کو بڑھایا ہے, آپ یہ حل کر کے جائیے کہ حسن میاں آپ کا ہاتھ ایک ہے, آپ ایک ہاتھ بڑھا رہے ہیں, ہم اپنے دونوں ہاتھ آپ کے لیے بڑھا رہے ہیں, اور ہمیں وہ ساکار کرنا ہے. اور بھی بہت سارے کام آ رہے ہیں. جبوئی کی سرزمین پر بھی ہمارا کام ورک چل رہا ہے, اور دوسرے بھی اور بھی مقامات ہیں جہاں پر ہم زمینیں اسکول کے لیے لے رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم اس کامیابی کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ ہماری طاقت نہیں ہے, طاقت سے کوئی کام نہیں ہوتا. بڑے بڑے طاقت والے تو چلے گئے, زبان کی طاقت والے چلے گئے, دماغ کی طاقت والے چلے گئے, ارسطو کا فلسفہ چلا گیا, بو علی سینا کا مزاج اڑا دیا گیا, عقل کے عیار تو مٹا دیے گئے, مگر روحانیت کے علمبردار کل بھی تھے, آج بھی ہے, کل ہمارے خواجہ کی شکل میں تھے, آج محدث اعظم کی شکل میں. ہمیں معلوم
معلوم ہے کہ خواجہ کا بھی فیضان ہمیں محدث اعظم کے دروازے سے ملے گا، غوث اعظم کا بھی فیضان ہمیں محدث اعظم کے دروازے سے ملے گا، شاہ علی حسین اشرف میاں جیلانی کا بھی فیضان ہمیں محدث اعظم کے دروازے سے ملے گا۔ آج اگر تمہیں محتاج اشرف کی کرامت دیکھنا ہے بارگاہ محدث میں آ جاؤ، احمد اشرف کی روحانیت دیکھنا ہے بارگاہ محدث میں آ جاؤ، علی حسین کی روحانیت دیکھنا ہے بارگاہ محدث میں آ جاؤ، اور محدث اعظم کی اگر محدث اعظم کی چمکتی ہوئی کرامت دیکھنا ہے اور محمد اشرف کی روحانیت دیکھنا ہے بارگاہ محدث اعظم میں آ جاؤ، اور شیخ الاسلام کی جلوہ گری دیکھنا ہے تو بارگاہ محدث اعظم میں آ جاؤ۔ شیخ الاسلام معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں، میں بھی کہہ دیتا ہوں، اکثر لوگ کہتے ہیں، میں بھی کہہ دیتا ہوں، شیخ الاسلام لوگ کل کا نہیں سمجھ پاتے، برسوں کا نہیں دکھتا، بولتے پہلے ہی ہیں پھر پھنستے ہیں، مگر شیخ الاسلام وہ ہے کہ جو 30 سال بعد ہونے والا ہے، شیخ الاسلام 30 سال پہلے بیان کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو 30 سال بعد سمجھ میں آتا ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ حسن میاں کو چنا ہم بھی اسی 30 سال والے میں ہیں، مگر اللہ کا شکر محدث اعظم کا کرم اتنا ہے کہ میں نے 30 سال کے بہت اندر ہی سمجھ لیا، اور کچھ لوگ نہیں سمجھ پا رہے، وہ سمجھ لیں، یا تو شیخ الاسلام کو سمجھ لیں یا ان کا انتخاب سمجھ لیں۔ سمجھ لیا، میں ان کو چنا یہ کیسے کریں گے، عرس کیسے ہوگا، کھانے کا انتظام کیسے ہوگا، ناشتہ کیسے ہوگا، مرید کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا، بہت سارے سوال تھے، حضرت کی زندگی ایسی تھی فلاں، مگر جب میں نے 3 سال کی سارے معاملات دیکھنے پہ یہی سمجھ میں آیا یہ فیصلہ جو ہے عقل کا نہیں ہے، یہ فیصلہ فکر کا نہیں ہے، یہ فیصلہ حضور محدث اعظم ہند کی روحانیت کا ہے، غلط نہیں ہوتے، اسی لیے ویسے ہی چل رہا ہے، ویسے ہی نظام ہے، الحمدللہ سارے کمرے فل ہو چکے ہیں، جگہ ہمارے پاس نہیں ہے، ورنہ اگر ہم سب کو دعوت دیتے بھر کے آئی جاؤ، بھر کے آ جاؤ تو میرے خیال سے مجھے 10 منٹ بھی نہیں ملے گا، میں آپ کو کھانا ہی کھلاتا رہ جاؤں۔ یہ محدث اعظم کے عشاق آئے ہوئے ہیں، محدث اعظم ہند سے محبت کرنے والے آئے ہوئے ہیں، اور میرا یقین ہے آپ اپنے گاؤں سے ایک تو آئے ہو، اپنے لیے مت مانگنا، صرف اپنی بیوی بچوں کے لیے نہ مانگنا، پورے گاؤں کے لیے، صرف گاؤں کے لیے نہیں، اپنے پردیش کے لیے مانگنا۔ چھتیس گڑھ سے آئے ہو، کوئی بنگال سے آیا ہے، کوئی گجرات سے آیا ہے، کوئی مدھیہ پردیش سے آیا ہے، کوئی کرناٹک سے آیا ہے، کچھ امیدیں لے کر آیا ہے، تو پورے گاؤں کے لیے مانگو، پورے پردیش کے لیے مانگو، اور اپنا حق تو اپنے دیش کے لیے مانگو۔ یہ ہندوستان ہمارا دیش ہے، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنا چاہیے، یہی ہمارے نبی نے ہمیں درس دیا ہے۔ اس آستانے پہ اپنے ملک کے لیے مانگو، اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی، کہ ہمارے ملک محفوظ رہے، ہمارا دیش پردیش محفوظ رہے، اس کی بھی ہمیں دعا کرنی ہے، اور ہمیں یقین ہے، ہمارا اعتقاد ہے کہ حضور محدث اعظم کی بارگاہ میں جو ہم نے دعا کی ہے وہ دعا حضرات، میں جانتا ہوں سب لوگ ایک نظام کے تحت آئے ہوئے ہیں، بھی کچھ دیر بعد حضور شیخ الاسلام کی جلوہ گری ہوگی، یہ سب کچھ ستارے ہیں، یہ سب ستارے ہیں، ابھی تو شمسے کی شوشہ آنے والا ہے، نور عین محدث اعظم آنے والا ہے، ابھی تو وہ ذات آنے والی ہے کہ زبان ہلانے کی ضرورت نہیں۔ کچھ مرید کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں، ہم اپنے معروضہ
पाते और निगाह शेख उल इस्लाम पर मेरी निगाह टकराती है, हमारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। आज वो ज़ात आ रही है जो हमारी दुआओं को दर्जे कबूलियत अता करती है, जो हमारी परेशानियों को दफा करती है, जो हमारा मुश्किल कुशा है, जो हमारी परेशानियों को दफा करता है, वो ज़ात जो है हुजूर शेख उल इस्लाम रईसुल मुहक़्क़िक़ीन है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, हम आपका तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं, आपकी आमद को कबूल करते हैं और मौला ताला दुआ करते हैं कि आप भी सेहत के साथ जाएं। मुहद्दिस आज़म आपने हमें बुलाया है, ये बुलाना सिर्फ एक साल का नारा है। जब जिस्म और रूह जब तक रहे आपकी बारगाह में हम आते रहे और फैलाने मुहद्दिस आज़म ढूंढते रहे। आगे किधर भाई, आप लोग थोड़ा सा रास्ता दे दो, अंदर की तरफ जाए, इधर जगह खाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वो शेख उल इस्लाम, ताजदार अहले सुन्नत, रईसुल मुहक़्क़िक़ीन, शेख उल इस्लाम वल मुस्लिमीन, इरफाने मुहद्दिस आज़म, इरफाने मुहद्दिस आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जो लोग गाड़ी के पास खड़े दूर रहे, वहां धूल उड़ने ना पाए, रास्ता दे रहे हैं।
के
وعلماء أمتك وشهداء محبتك يا رسول الله. الفاتحة. اللهم ارزقنا خير هذا المقام وخير هذا البلد الكريم وتقبل دعاءنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبا يا خير الراحمين وارحمنا بفضلك يا ارحم الراحمين واجعلنا من عبادك الصالحين. الہ العالمین مولا کریم تیرے ولی کامل حضور سے اعظم ہند کے اس کے موقع پر اسی بات یہ قرب و جوار اطراف و نام اور دور دراز سے ان کے چاہنے والے مریدین متقدین مولا ان سب کی مرادوں اور تمناؤں کو پوری بارگاہ محدث اعظم نے حضور شیخ الاسلام کے وسیلے سے ان سب کی دعاؤں کو قبول جن مرحومین کا نام کیا گیا پڑھا گیا جن کا پڑھا نہیں جا سکا یا آ نہیں سکا مولا سب کی مغفرت آمین. یہ قبروں میں نجات عطا آمین. آخرت کی ان کی منزلوں کو آسان آمین. ان کے درجات کو بلندی عطا آمین. ہم سب کو جب تک زندہ رکھ اسلامی زندگی کے ساتھ ہمارے وطن اور اہل وطن کو ترقی عطا آمین. ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت آمین. ہمارے ملک اور بیرونی ملک میں مولا ہماری مسجدوں کی حفاظت آمین. اپنے بندوں اور عقیدت کے مراکز کی حفاظت آمین. اپنے اولیاء کے عقیدت مندوں کو بول بالا آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الذين آمنوا وكانوا يتقون حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. کوئی صاحب حضرت سے مسافرہ کریں نہ بھی ٹچ کریں.